خونی جادوئی کتاب۔ ہمارے محلے میں ایک انجینئر تھے جو کہ اخلاق اور رنگ کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت تھے۔ سب سے اچھی بات وہ 5 وقت کے نمازی بھی تھے۔ ان کے پاس اچھی جاب بھی تھی۔ ایک دن وہ اپنا پروجیکٹ پر کام کروا رہے تھے، مطلب زمین میں کھدائی کروا رہے تھے۔ اس کھدائی کے دوران نیچے زمین میں دبی ہوئی ایک کتاب ملی جو مزدور کھدائی کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ کتاب نکالی اور انجینئر صاحب کو دے دی۔ انجینئر صاحب نے اس کتاب کو بہت غور سے دیکھا، پھر انہوں نے کتاب کو ایک سائیڈ پر رکھا اور مزدور کی دیہڑی کا حساب کرنے لگے۔ رات جب وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو وہ کتاب اٹھا کر گھر لائے۔ اس کتاب پر کافی مٹی پڑی ہوئی تھی اور کافی بڑی کتاب تھی، جسے آج کل کی کتابیں ہوتی ہیں ویسے بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کتاب کی جلد بہت مضبوط تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی مٹی میں رہنے کے باوجود بھی اس کتاب کی نہ جلد خراب ہوئی اور نہ ہی اسے کوئی دمک لگی۔ انجینئر نے کتاب سے مٹی صاف کی اور اسے کھولنے کی کوشش کی۔ یہ کتاب کھولنے میں ان کو 1 گھنٹہ لگا۔ جب وہ کتاب کھلی تو وہ دیکھنے سے پتہ چل رہا تھا کہ بہت ہی پرانی ہے اور اس پہ لکھے گئے الفاظ بھی کسی ایسی زبان میں تھے جو انجینئر تو کیا، کسی بھی انسان کو سمجھ نہ آئے۔ خیر رات ہو گئی تھی۔ انجینئر نے کھانا کھایا، واک کی اور سو گیا اور کتاب کو وہیں رکھ دیا۔ صبح پھر وہ معمول کے مطابق کام پر گیا اور رات کو واپس آ گیا اور کتاب کو دیکھنے لگا کہ شاید کتاب کا کوئی ایک صفحہ، کوئی ایک پنہ اس کی سمجھ میں آ جائے، پر ایسا نہیں ہوا۔ انجینئر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کتاب کس نے دفن کیوں کی، یہ کتاب کن کی ہو سکتی ہے اور یہ کتاب لکھی کس نے ہے، یہ کتاب کس نے بنائی ہے۔ پر جس نے بھی بنائی اس نے اسے ایسے بنا دیا کہ یہ کتاب کئی صدیوں کے بعد بھی ایسی رہے گی جیسے اس نے بنائی تھی۔ خیر اب انجینئر صاحب اس کتاب کو ہر قیمت پر پڑھنا چاہتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ کن لوگوں کی کتاب ہے۔ دن گزرتے گئے۔ انجینئر صاحب جہاں اپنا پروجیکٹ بنا رہے تھے، انہوں نے وہاں کے پاس رہائشی لوگوں سے اس جگہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ جگہ پہلے کس کے پاس تھی، کیا یہاں کوئی آباد تھا، یہ وہ۔ وہاں پر موجود نوجوانوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا، یہ جگہ خالی ہی تھی، پر مجھے ان کا جواب متوقع نہ لگا۔ میں نے اس ہستی سے بڑی عمر کے بابے مائیوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہاں پہلے کون رہتے تھے، تو مجھے پھر پتہ چلا یہ جگہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے اور تب ہی بالکل ایک جنگل کی مانند تھی۔ یہاں ہندو پنڈت لوگ رہتے تھے جن کو اگوری کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے جادوگر تھے۔ ان کا اپنا ہی کوئی دین تھا اور ان کا جادو بہت تیزی سے عمل کرتا تھا۔ یہ جگہ پہلے ان کی تھی اور وہ یہاں کسی بھی انسان کو رہنے نہیں دیتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد یہ جگہ خالی رہی تھی، پھر آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی جنگلات کا خاتمہ ہوتا گیا اور یہاں نیٹ نئی کالونیاں، پلازے بننے لگے۔ اب انجینئر کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے، شاید انہوں نے اپنے منتر اس کتاب میں محفوظ کیے ہوں گے، تو جب پاکستان بنا تب ان کی کتاب یہاں رہگی ہو گئی۔ پر انجینئر یہ سن کر بہت خوش تھا کہ اس کے ہاتھ بہت ہی اچھی اور نایاب کتاب لگی ہے۔ اب انجینئر بس اس کتاب میں موجود جادو کو پڑھنا چاہتا تھا اور خود کرنا چاہتا تھا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد انجینئر نے کھانا کھایا اور کتاب ٹیبل پر رکھ کر کھولی اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر ہندو کی ہر زبان نکال کر دیکھنے لگا کہ کوئی زبان تو ہوگی گوگل پر جس پہ کتاب کی زبان سمجھ کر نیچے اردو میں مجھے اس کا ترجمہ کر کے دے گی تاکہ میں اسے پڑھ سکوں۔ میں نے ایسے ہی موبائل پر ہر لینگویج سیٹ کی، پر افسوس کوئی بھی اس کتاب پر ہاتھ سے لکھی گئی زبان کو نہ سمجھ لگا۔ انجینئر مایوس ہو کر بولا، لگتا ہے میری قسمت میں ہی نہیں ہے کہ میں یہ پڑھ سکوں، شاید مجھے اب اس کتاب کو سائیڈ پہ ہی رکھ دینا چاہیے۔ ابھی انجینئر خود ہی سے ایسی باتیں کر رہا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کتاب کو اس کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اب کی بار انجینئر نے جب لاسٹ ٹرائی کر کے موبائل کتاب پر رکھا پر کچھ نہ ہوا۔ میں نے غصے سے موبائل کو کتاب کے پاس رکھا اور خود سونے چلا گیا۔ صبح جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ موبائل کتاب کے اندر پڑا ہوا ہے اور اس پر آٹومیٹک ہی وہ کتاب والی لینگویج سیٹ ہو گئی ہے۔
میں جیسے ہی موبائل کتاب سے اٹھا رہا تھا ویسے ہی میرا گوگل اس زبان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب مجھے کام پر جانا تھا، اس لیے رات کا بچہ کھانا گرم کیا، ناشتہ کیا اور چلا گیا۔ رات جب عشاء پڑھ کر واپس آیا تو دوبارہ کتاب کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھنے لگ گیا۔ وہاں بہت سارے جادو لکھے ہوئے تھے۔ یہ کتاب پڑھتے پڑھتے مجھے کوئی 12 بج گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو اب ایک آدھا منتر پڑھ کر آزماتا ہوں۔ میں نے منتر پڑھا پر کمرے میں کچھ نہ ہوا۔ میں نے پھر دوبارہ منتر پڑھا، کچھ نہ ہوا۔ مجھے غصہ آیا، میں اٹھا، موبائل ٹیبل پر ہی چارج پر لگایا اور سو گیا۔ اگلے دن رات عشاء کے بعد میں دوبارہ کتاب کے پاس آ گیا۔ میں نے کتاب کھولنے کی کوشش کی پر وہ نہیں کھلی۔ پھر میں نے موبائل سے کتاب کے باہر لکھی عبادت پڑھی جس میں لکھا تھا کہ یہ کتاب خود اپنے دین کی مکمل کتاب ہے۔ اسے پڑھنے والے کو یا اس کا جادو سیکھنے والے کو پہلے اپنی عبادت چھوڑنی پڑے گی اور کتاب میں لکھی گئی عبادت کے مطابق عبادت کرنی ہوگی، تبھی اس کتاب کے منتر کام کریں گے۔ میں نے سوچا اچھا مطلب میری نماز میری عبادت ہے، تبھی یہ منتر کل کام نہیں کر رہے تھے۔ اگلے دن انجینئر نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ رات کو کھانے سے جب فارغ ہوا سیدھا کتاب کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر چھوٹے چھوٹے منتر پڑھنے لگا اور دیکھنے لگا کہ کون سا کروں۔ پھر انجینئر نے اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس پر منتر پڑھا تو وہ 2 نوٹ ہو گئے۔ انجینئر حیران ہو گیا کہ یہ تو واقعی کام کرتے ہیں۔ پھر انجینئر نے ان 2 نوٹوں پر منتر پڑھا تو وہ 4 ہو گئے۔ انجینئر اب بہت خوش تھا۔ اب اس نے اور منتر دیکھنے شروع کر دیے جس میں اس نے کمرے کی لائٹ بند کرنا چلانا بھی سیکھ لیا۔ اب انجینئر نے نماز پڑھنا چھوڑ دی اور روز کوئی نہ کوئی منتر کتاب سے سیکھتا اور خوش ہو جاتا جس میں اس نے روتے ہوئے کو ہنسنا سکھایا اور ہنسنے کو رلانا اور بھی بہت کچھ سیکھا۔ اب انجینئر چاہتا تھا کہ لوگ اسے جانیں اور اس کے پاس آئیں، اس کے تلے کریں کہ ہمارا یہ کام کرو۔ اب انجینئر نے گھر سے باہر یہ کام کرنے شروع کر دیے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ گلی میں 7-6 لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں عالم بن گیا ہوں، اگر تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو تو بتاؤ، میں حل کر سکتا ہوں۔ پہلے لوگوں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا، پھر انجینئر نے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا تم کچھ ایسا کرو جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ تم واقعی میں عامل بن گئے ہو۔ انجینئر نے گلی میں نظر دوڑائی تو اس کی نظر ایک گھر کے باہر موجود نئے کیری ڈبے پر پڑی جو شاید 2 یا 3 دن پہلے ہی لیا تھا کسی نے۔ انجینئر نے کہا ٹھیک ہے، سب لوگ اس کیری ڈبے کی طرف دیکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے منہ میں کچھ منتر پڑھے تو اس کیری ڈبے کو اسی وقت آگ لگ گئی اور وہاں موجود سب لوگوں کے منہ کھلے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ انجینئر نے ایک فاقدانہ نظر سے سب کو دیکھا اور کہا کہ تم لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا نا، اب دیکھو میں نے کیا کر دیا ہے۔ اب گلی میں ایک گہرم مچ گیا کہ کھڑے کھڑے کیسے کیری ڈبے کو آگ لگ گئی۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ گھر والوں نے باہر والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تو انہوں نے کہا یہ سب انجینئر نے کیا ہے۔ سب حیران تھے۔ وہ آگ بگولا ہو کر انجینئر کے پاس آئے تو انجینئر نے کہا کہ تم میرے پاس کل آنا، میں تمہیں 2 کیری ڈبے کے پیسے دوں گا۔ سب حیران تھے کہ ایک دن میں یہ کیسے اتنے پیسے کر سکتا ہے کیونکہ یہی لوگ تو اتنے امیر بھی نہیں ہیں۔ انجینئر کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے، یہ سب کیسے کرے گا۔ انجینئر نے اسی رات کو منتر پڑھ کر پیسے ڈبل سے ٹرپل کرتا گیا اور ایک رات میں کافی پیسہ بنا لیا اور صبح ہوتے ہی ان کے گھر جا کر وہ پیسے دے آیا۔ اب تو لوگ انجینئر کو پیر بابا سمجھنے لگے۔ اب اس کی شہرت بڑھنے لگی، لوگ دور دور سے اس کے پاس اپنی مرادیں لے کر آتے، تویز گنڈے کرواتے اور انجینئر بھی اب چھوٹے کاموں سے تنگ آ کر بڑے بڑے کاموں کو سیکھنے لگا۔ اب انجینئر کو پیسے کی ہوس بڑھنے لگی اور اپنی شہرت کو بڑھتا دیکھ کر اس نے ہر وہ ناجائز کام کرنا شروع کر دیا جس کا اس نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس نے لوگوں کا قتل کر کے ان کا خون کتاب پر پھینکتا تاکہ اس کی طاقت بڑھتی رہے۔ اب تو بے اولادی محبوب کو قدموں میں کرنے والی جو خواتین اس کے پاس آتی ان سے اپنی ہوس پوری کرتا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کام بھی کرتا۔ آہستہ آہستہ اس میں زنا کی ہوس بڑھتی گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ وہ اس چیز کا عادی ہو گیا۔ کہتے ہیں زنا ایک قرض ہے جو انسان کو اپنے گھر سے ادا کرنا پڑتا ہے، پر یہ صاحب اس بات کو بھول گئے تھے کیونکہ یہ خود کو آقا سمجھنے لگ گیا تھا اور اپنی دھن میں مگن رہتا۔
اگر اسے کسی چیز کی فکر تھی تو وہ بس اس کی شہرت کا جیسے بڑھانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک لڑکا آیا۔ اس نے کہا مجھے ایک لڑکی سے پیار ہے پر وہ مجھے کچھ نہیں سمجھتی۔ آپ کو جو چاہیے میں آپ کو دے دیتا ہوں، بس مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، اور وہ بھی بس کچھ عرصہ تک، جب تک میری ہوس آگے تک پوری نہیں ہوتی، اور کچھ ایسا کرے کہ وہ لڑکی کچھ عرصہ زندہ رہنے کے بعد خود ہی مر جائے تاکہ ہم سب بچ بھی جائیں۔ انجینئر نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے اپنی کچھ زمین دے دو اور اتنے پیسے دے دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا اور جو چیز انجینئر نے مانگی تھی وہ بھی پوری کی۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لڑکی جس کو اپنے بس میں کرنا چاہتا تھا وہ اسی انجینئر کی سب سے لاڈلی بہن تھی۔ اب قدرت کی کرنی کے مطابق اس کا زنا کا قرض اس کے گھر سے جانے لگا۔ کچھ عرصہ میں ہی اس کی بہن کی حالت بہت خراب ہوگی۔ وہ یونیورسٹی جاتی اور اس کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ گھر آتی اس کا حلیہ بدلا ہوتا ہے اور جسم پر کئی نشانات ہوتے۔ جب انجینئر نے جانچ پڑتال کی تو اسے اصل مدعے کا پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا اور خود میں شرمندگی ہوگی کہ اس نے اپنی بہن کی زندگی خود برباد کی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی بہن اپنے پر ہونے والی زیادتیوں سے زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکی، اور انجینئر بھی اس بات کو جان چکا تھا کہ اس کی بہن اب بچنے والی نہیں ہے کیونکہ اسے مارنے والا وہ خود ہی تھا۔ بہن کی وفات کے بعد انجینئر کو اپنی ہر بری کی ہوئی حرکتوں پر غصہ آنے لگا۔ وہ رات اس نے رو رو کر گزاری، اور وہ اکیلی رات نہیں، وہ ہر روز رات کو روتا تھا۔ اب اسے کتاب سے نفرت ہونے لگی۔ وہ کتاب سے جان چھڑانا چاہتا مگر وہ جتنا اس سے دور جاتا کتاب اتنی ہی اس کے پاس آتی۔ اب اس نے لوگوں کے کام کرنے بھی بند کر دیے، خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور ساری رات روتا رہتا۔ ایک دن اکیلے کمرے میں لیٹے ہوئے اسے اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے۔ یہ روتا رہا، پھر اٹھا، جائے نماز ڈھونڈا اور اللہ سے توبہ کرنے لگا، پر جیسے وہ جائے نماز کے پاس جاتا تو کوئی غائبی طاقت اسے روک لیتی۔ وہ بار بار کوشش کرتا پر ناکام رہ جاتا۔ انجینئر روتا ہوا جب پھر سے جائے نماز کے پاس جانے لگا تو اس نے اپنے سامنے ایک بہت ہی بھیانک چہرہ دیکھا، جسے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور یہ وہی بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے اس کے کمرے کی طرف آئے پر اس کا دروازہ لاک تھا، کوئی اندر نہیں آ سکا۔ انہوں نے بہت کوشش کی پر دروازہ نہ کھلا۔ صبح آئی تو گھر والوں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا پر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ رات کو جب انجینئر کو ہوش آیا تو اس نے دروازہ کھولا، گھر والوں کو شکل دکھائی، کھانا کھایا، وضو کیا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہاں جا کر جائے نماز پکڑا ہی تھا کہ اسے پھر سے وہی بھیانک اور خوفناک شکل دکھائی دی، جسے دیکھ کر اس نے پھر سے زور سے چیخ ماری، جس سے گھر والے بھاگ کر اس کے پاس آئے اور انجینئر پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ رات گھر والے اس کے پاس رہے۔ انجینئر کی ماں ساری رات اس پر پھونکے مارتی رہی۔ رات کا نہ جانے یہ کون سا پہر تھا کہ انجینئر کی آنکھ کھلی تو وہ بھیانک شکل پھر اس کے سامنے تھی، جسے وہ ابھی کے ابھی ایسے نگل جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ انجینئر کے پاس آئی اور بولی، تم اب ہمارے ہو، بس ہمارے۔ تم نے اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارا مذہب چنا ہے، اب تم بھول کر بھی واپس اپنے مذہب میں نہیں جا سکو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ اب تم یہ اپنے ڈرامے بند کرو اور دوبارہ سے اپنے کام پر لگو اور ہمیں خون دو، ورنہ ہم تمہارا خون لینا شروع کر دیں گے۔ اور ہاں، اپنے گھر والوں سے کہو کہ وہ اب تمہارے ارد گرد نہ منڈلائیں۔ یہ مذہب تم نے اپنی مرضی سے چنا تھا، اب دوسرے مذہب والوں سے دور رہو، ورنہ یہ ان کے لیے اور تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور ہماری پاور کا تو تم کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ کہہ کر وہ غائب ہوگی۔ اس کے جانے کے بعد جب صبح ہوئی تو امی نے کہا، بیٹا آؤ نماز پڑھ لو۔ امی کی یہ بات سن کر انجینئر زور سے رونے لگ گیا اور بولا، امی آپ پڑھ لو، میں نہیں پڑھ سکتا۔ امی نے کہا، کیوں؟ انجینئر چپ رہا۔ پھر امی نے اسے زبردستی اٹھایا، وضو کروایا۔ انجینئر کو بخار تھا تو اماں نے کہا، گھر میں نماز پڑھ لو۔ انجینئر جیسے ہی جائے نماز پکڑتا اس کا ہاتھ جائے نماز تک نہ جاتا، پاس پڑا ہوا جائے نماز بھی اس سے دور لگتا۔ جب وہ مسجد جاتا تو وہ بھیانک شکل والی اس مسجد میں جانے نہیں دیتی تھی۔ اب انجینئر کو دورے پڑنے لگ گئے، اس کا رنگ کالا پڑنے لگ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اسے کیا ہو گیا، یہ تو خود پیر تھا۔ المختصر پھر لوگوں نے کہا اسے کسی بابا کے پاس لے جائیں۔ پھر کسی نے بتایا کہ مری میں فلاں جگہ پر ایک بہت پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، ان کے پاس جائیں۔
جب انجینئر کو وہاں لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ان بھیانک شکل والیوں نے بہت تنگ کیا۔ کبھی ڈرائیور کی آنکھیں بند ہو جاتی تاکہ غلط ڈرائیور سے کار الٹ جائے اور سب مر جائیں، کبھی کار خود بخود ہلنے لگ جاتی۔ خیر جیسا تیسا کر کے جب وہ بزرگ کے پاس پہنچے تب انہوں نے انجینئر کو اپنے پاس بلایا۔ تب انجینئر نے انہیں سب بتایا۔ پھر بزرگ نے اسے ایک دائرے میں بٹھایا، اس کے اندر حاضری کروائی تو وہ چڑیل حاضر ہوئی۔ اس نے کہا ہم برسوں سے اپنے بزرگوں کی کتاب کی رکھوالی کر رہی تھی۔ پھر اس نے وہ کتاب لی اور پڑھی، اب یہ شخص ہمارا ہے، اب یہ ہمارا مذہب ہے، ہم مذہب ہیں، ایسے یہ مذہب چھوڑنے نہیں دیں گے۔ بزرگ نے کہا اس نے جو بھی کیا بھول کر کیا؟ تو چڑیل نے کہا نہیں، اس نے یہ سب بھول کر نہیں بلکہ اپنی ہوس اور شہرت کے لیے کیا ہے۔ اب ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی، یہ ہمارا ہے، ہم اسے مار ڈالیں گی، بس جیسے یہ دائرے سے باہر آئے گا ہم اسے مار دیں گے۔ المختصر ان بزرگ نے کہا کہ یہ اب کبھی بھی اس دائرے سے باہر نہیں آئے گا۔ اگر تم طاقتور ہو تو میرے پاس بھی اللہ کا کلام ہے جو تمہیں ختم کر دے گا، باقی ہم تم سے معافی مانگتے ہیں، تم اس کی جان چھوڑ دو۔ پھر بزرگ اور چڑیل کے درمیان معاہدہ ہوا کہ 21 اونٹ، 11 بیل اور 7 بکروں کے ساتھ ہمیں تمہارا مطلب بزرگ کا خون چاہیے، جتنا ہم چاہیں گے اتنا ہی، مطلب جب تک تم خون دیتے بے ہوش نہیں ہو جاتے تب تک کا تمہارا سارا خون ہمیں چاہیے، اور جانور صحت مند ہونے چاہیے اور سب ایک ہی سائز کے ہونے چاہیے، ورنہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اور یہ خون کی بالی ہمیں امواس کی رات کو چاہیے۔ بزرگ نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دن بعد جب امواس کی رات آئی تو بزرگ نے ایسا ہی کیا، پہلے ایک اونٹ کا خون بہایا، پھر دوسرے کا، اور حیرت کی بات پر گرتے ہی ایسے صاف ہوتا تھا جیسے زمین پر کچھ گرا ہی نہ ہو۔ ساری رات یہ پروسیس چلتا رہا، ایک کے بعد ایک جانور کا خون بہایا گیا۔ پھر سب سے مشکل آخری مرحلہ تھا جس میں بزرگ نے اپنا خون دینا تھا۔ سب اس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ چڑیل ان کی جان نہ لے لیں، یا بزرگ پہلے ہی بڑے ہیں، خون کی کمی سے ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ خیر جیسا بھی تھا، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ اب آخر میں بزرگ نے اپنا خون بہانا شروع کر دیا۔ خون بہتا گیا، ان چڑیلوں کی طرف سے کوئی اشارہ نہ آیا۔ ہم سب ڈرتے ہوئے تھے۔ بزرگ صاحب کا رنگ بھی اب زرد پڑنے لگ گیا تھا۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اذان شروع ہوگی۔ اذان کے ہوتے ساتھ ہی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا وعدہ پورا ہوا، ہم نے ایسے چھوڑ دیا، ابھی ہماری کتاب کو ویسی زمین میں دفن کر دے جیسے وہ پہلے دفن ہوئی تھی۔ چڑیل کے جانے کے بعد ہم نے فوراً بزرگ کو اٹھایا اور اسپتال لے گئے، وہاں ان کو خون کی بوتل لگوائی۔ ان کو کمزوری بھی کافی ہو گئی تھی، پر جب ان کو ہوش آیا ہم سب نے انہوں سے معافی مانگی۔ تب بزرگ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا شکر کرو کہ انہوں نے تمہاری جان چھوڑ دی، وہ بھی اتنے کم خون میں، ورنہ ان کو تمہاری جان کے متبادل میری جان چاہیے تھی۔ اب تم دوبارہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا اور اب نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے ان چڑیلوں کو خون دے کر تمہاری معافی تو کروا لی، اب تم اللہ سے معافی مانگو جس کا دین چھوڑ کر تم بے دین ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جب یہ گھر آئے تب انجینئر نماز تو پڑھنے لگ گیا، تب اسے کوئی نہیں روکنے والا تھا، مطلب وہ چڑیلیں اب نہیں تھی اسے روکنے والی۔ ابھی نماز پڑھتا، اللہ سے رو رو کر معافی مانگتا، پر اسے اب دلی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اب انجینئر کا دل بے سکون رہتا تھا جیسے اللہ اس سے ناراض ہو۔ انجینئر اپنے وہی پرانے سکون کو پانے کی کوشش کرتا پر اسے وہ نہیں ملتا۔ انجینئر نماز پڑھنے کے لوگوں سے کہتا کہ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ کچھ لوگ اس کے لیے دعا کرتے، باقی زیادہ تر لوگ اسے دھتکار دیتے اور کہتے کہ یہ تمہارا ہی کیا ہوا ہے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ نماز چھوڑ دو۔ ایک ماہ تک وہ ایسے ہی رو رو کر لوگوں سے کہتا کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں۔ پھر ایک دن لوگ انجینئر کو مسجد کے امام کے پاس لے گئے۔ تب انجینئر نے کہا کہ میں نے جو بھی کیا جانے انجانے میں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بچے تھے کہ جو تمہیں اتنا سمجھ نہیں سکے کہ وہ کتاب کا اپنا دین تھا؟ انجینئر نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے یہ غلطی انجانے میں کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ غلیظ جادوئی کتاب ہے۔ تو امام صاحب نے کہا جس نے تمہاری نماز ختم کروا دی، جس نے تمہارا اللہ سے رابطہ ختم کروا دیا، کیا تمہیں تب بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسی کتاب ہے؟
تم پھر بھی وہی کرتے گئے جو وہ کتاب تم سے کرواتی گئی۔ اب لوگ انجینئر کو برا بھلا کہتے تھے، وہ جس صف میں نماز پڑھتا لوگ وہ صف چھوڑ دیتے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس سے دور ہو گئے۔ تب انجینئر کو لگا کہ وہ اب یہاں نہیں رہ سکتا اور وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کرنی چاہیے کہ یہ کام کیسا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان چھوٹی سی غلطی سمجھ کر اتنا بڑا کام کر جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔